اللهم نقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوا على محمد وآل محمد. بار دیگر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آقا سلام لے لو مولا سلام لے لو چھلکے ہوئے ہے آنسو اشکوں کے جام لے لو شمرے لئی جلائی شمشیر جس گلے پر شمرے لئی جلائی شمشیر جس گلے پر زہرا کے دل پہ ظالم خنجر تیرا رواں ہے. آقا سلام لے لو مولا سلام لے لو. بانو سنبھال لینا اکبر کی لاش جا کر. بانو سنبھال لینا اکبر کی لاش جا کر. شبیر ہے اکیلے میت بڑی جوان ہے. آقا سلام لے لو مولا سلام لے لو. اولاد والو سن لو
اصغر کو تیر مارا، اولاد والو سن لو، اصغر کو تیر مارا، سوکھی زبان دکھا کر مانگا تھا صرف پانی، آقا سلام لے لو، مولا سلام لے لو، لکھتے رہیں گے شاعر شبیر غم کے نوحے، لکھتے رہیں گے شاعر شبیر غم کے نوحے، سنتی رہے گی زہرا سرور کی نوح خوانی، آقا سلام لے لو، مولا سلام لے لو، صلو علی محمد وعلی محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ محرم کے دین خدا کے دین ہے، وہ ہم نے بتایا، اور جب خدا کے دین کی بات آئے تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ ہم اندھیروں میں سے نور کی طرف جانے کی کوشش کریں۔ نور اللہ سبحانہ و تعالی ہے، نور اس کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور اس کی کتاب ہے، اور اس نور کی طرف یا ان نوروں کو طرف جانے کے لیے ہم نے نبیوں کا ایک وسیلہ جو تھا، ایک اسلحہ جو تھا، ایک طریقہ جو تھا، اس پہ باتیں کی، جسے پتہ چلا کہ راہ راست پر ہونے کے لیے جو نبی نے استعمال کیا تھا، جس کی نام تھا نصیحت، وہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ اسی نصیحت کو پانے کے لیے سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہے تو وہ یہ فرش عزا ہے، جہاں مومنین آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ آج ایک اور قدم آگے بڑھتے ہیں کہ خداوند کریم نے جب جناب موسیٰ کو سورہ ابراہیم کی 5ویں آیت کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے موسیٰ کو ہماری آیتوں کے ساتھ بھیجا، اور ساتھ میں موسیٰ کو ہم نے کہا تو اپنی قوم کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جا، اور اپنی قوم کو خدا کے جو دین ہے، ایام ہے، ان کی یاد دہانی دلانا، کیونکہ اس کے اندر جو بہترین شکر کرنے والے بندے ہیں، جو بہترین زیادہ صبر کرنے والے بندے ہیں، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں۔ ابھی تک ہم نے شکر کی بات نہیں کی، نہ صبر کی، اس کی بھی بات آئے گی انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اور جب ایام کی بات آئے تو قرآن میں مجید میں اتنی وقتوں کی بات ہے، اتنی ٹائموں کی بات ہے، اتنے عصروں کی بات ہے، اتنے دنوں کی بات ہے، اتنی راتوں کی بات ہے۔ کچھ مثال کے طور پر جیسے پروردگار عالم نے سورہ فجر، قرآن مجید کا 89واں سورہ، جس کا آیت کا نشان ہے 1 اور 2، 89 1 2، خدا نے قسم کھائی، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم کھاتا ہوں ان 10 راتوں کی۔ معلوم ہوا کہ خدا کے کچھ دین، کچھ راتیں ایسی ہیں جن کا تذکرہ خود خدا نے قرآن مجید میں لانا مناسب سمجھا۔ معلوم ہوا کہ جہاں جہاں بھی خدا نے کوئی دین یا رات کا استعمال کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اے بندہ، تجھے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم تجھے کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو بھی دین یا جو بھی رات ہم سے وابستہ ہو جائے، ان میں کچھ ذمہ داریاں بندوں کی بھی بنتی ہے۔ یہ ہوئی کچھ راتیں۔ سب سے مشہور رات، پہلی رات کو ہم نے بیان کیا، وہ کون سی ہے بس بھائی؟ لیلۃ القدر۔
لیلۃ القدر وہ بھی قرآن میں ہے. دین کی بھی بات آئی ہے, جیسے فار ایگزامپل جمعے کا دن, دین کے لفظ کے ساتھ خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ جمعہ قرآن مجید کا 62واں سورہ, آیت کا نشان ہے 9, 62:9. خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. اے ایمان لانے والو, جب تمہیں جمعے کے دن بلایا جائے. خدا نے کیوں ایسے نہیں کہہ دیا اے ایمان لانے والو جب تمہیں جمعہ بلایا جائے, نہیں, جمعے کے دن. یوم کا لفظ بھی آیا. تو ایام جو ہے خدا کے بہت سے ہے, اور جب ایام کی بات ایسے جنرلی ہم کریں تو ہمارے چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام کہ جب پوچھا گیا ابن رسول اللہ یہ خدا کے دین یاد دلانا جناب موسیٰ کو حکم دیا گیا خداوند کریم کی طرف سے, وہ کون سے دین ہے کہ جو خدا کے ہے؟ امام نے 3 جواب دیے. امام نے کہا خدا کے دینوں میں سے ایک دین ہے یوم القائم. یوم القائم, جب زمانہ کا امام یا زمانے کا امام ظاہر ہوگا, وہ خدا کے دینوں میں سے ایک دین ہے. اور ہمیں پتا ہے کہ وہ دین کے لیے ہم سب کو آپس میں مل کے تیاریاں کرنے کی ہے. وہ آئیں گے, کیا چاہیں گے, ہمیں کیا تیاری کرنے کی ہے, یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. پھر امام نے کہا خدا کے دین سے مراد یا مطلب ہے یوم القرہ. یوم القرہ یعنی کیا؟ یعنی بندے کی موت کا دن, وہ بھی خدا کے دینوں میں سے ایک دین ہے. اور یہ بھی ہم کو پتا ہے, اتنی مجلسیں ماشاءاللہ شیخ پڑھ رہے, کس کے لیے؟ آخرت کے لیے, برزخ کے لیے, قبر کے لیے, موت کی بھی تیاری کرنے کی ہے. جیسے یوم القائم کے لیے تیاری کرنے کی ہے, ایسے یوم القرہ یعنی موت کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنے کی ہے. لیکن یہ بھی ہمارا موضوع نہیں. اس کے بعد امام نے کہا کہ خدا کے دین سے مراد ہے یوم القیامہ, قیامت کا جو دین ہے نا, اس کے لیے بھی ہم سب کو تیاریاں کرنے کی ہے. دیکھیں خدا نے کہا, پروردگار عالم میں سورہ بقرہ میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم 258, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. ڈرو اس دین سے جس دین کو تمہیں اللہ کی طرف واپس پلٹ کر جانا ہے, اس دین سے ڈرو. ثم توفی کل نفس ما کسبت, اس دین سے ڈرو جس دین میں آپ لوگوں نے جو جو کام کیا ہے اس کا اجر دیا جائے گا. وہم لا یظلمون, اور اس دین کو کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو چھٹے امام نے کہا خدا کے دین یہ کچھ ہے. یہ روایت چھٹے امام نے, اور میں نے کہاں سے نقل کی؟ ہمارے مرجع ہے آیت اللہ شیخ ناصر مکارم شیرازی, جن نے ایک کتاب تفسیر القرآن تیار کی ہے, جو ہمارے پاس گجراتی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, اور کئی زبانوں میں چھپ چکی ہے. تفسیر امثل, یا آپ کے یہاں اس کا نام کیا ہے؟ دیکھیں ہمیں ہمارے علماء کی کتب کے نام بھی نہیں آتے, اور کس منہ سے ہم علماء کا مذاق اڑاتے ہیں. تفسیر نمونہ معروف. کل شیخ نے آیت اللہ علامہ طباطبائی کی بات کی. انہوں نے جب اس آیت کی تفسیر کی تو وہ ایک اور روایت کو نقل کرتے ہیں کہ جہاں خداوند کریم نے جناب موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو خدا کے دین یاد دلا, خدا کے دین سے مراد یہ ہے کہ جو دین پورے سال میں ہم گزارتے ہیں, اور جس دن میں بندے کو خدا سے واسطہ پڑ جائے یا خدا کی نزدیکی حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہو, وہ سب خدا کے دین بن جاتے ہیں. مطلب ہر دن خدا کے دین ہے, ہر دن خدا کے دین ہے. اور ابھی ہم نے ایک ایسے دین کی بات کی کہ جس کا نام بھی قرآن میں آیا ہے. کون سا وہ دین تھا؟ مٹی والا. ایک ایسا دین جو نام کے ساتھ آیا ہے. صلوات پڑھتا ہوں تاکہ کان کھل جائے. صلو علی محمد و علی محمد. بولیے یوم الجمعہ. خدا نے فقط جمعہ نہیں کہا یوم الجمعہ, جمعے کا دین. عزیزان محترم, جمعے کے دین کی بھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی, لیکن ابھی جمعے کا دن دور ہے نا. لیکن ابھی سے ہم ساتھ میں تیاریاں کر لیں. اور جمعے کے دن سے پہلے کیا آتا ہے؟ احسن,
جمعے کے دن سے پہلے شب جمعہ آتا ہے. آج مسلمان اتنا ہی بتانا ہے کہ آج کا مسلمان اگر یہ سمجھ لے کہ خداوند کریم نے قرآن مجید میں بھی لیلۃ الجمعہ جمعرات کا ذکر کیا ہے، خدا نے اگر مناسب سمجھا ہے کہ قرآن مجید میں بھی جمعرات کی رات کا تذکرہ کیا جائے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو حکم دیا گیا مسلمان تجھے اندھیروں میں سے نور کی طرف جانا ہے، جمعرات کو بھولنا نہیں. آج جمعرات کی حیثیت کیا رہ گئی ہے؟ آج کوئی پرابلم ہے؟ صحیح ہے. صلو علی محمد وآل محمد. اچھا میں اب سمجھا، وہ پگڑی بغیر والا سین صحیح ڈالتے ہو. صلو علی محمد وآل محمد. آج جمعرات کی کیا حیثیت ہو چکی ہے؟ پہلے جمعرات کو سمجھئے. عزیزان محترم، ممبر پہ ہوں، ممبر پہ جہاں بھی جمعرات کی مجلس پڑھی ہے میں نے، یہاں تک کہ ایک جگہ پر میں نے جمعرات کی بات کی تو مجلس کے بعد ایک بزرگ ضعیف شخص 80 سال کا بوڑھا میرے پاس آیا اور کہا مولانا میری عمر 80 سال کی ہو گئی، آج تک کسی نے مجھے جمعرات کی فضیلت نہیں بیان کی تھی. آج تک باپ دادا کرتے آ رہے تھے، اس لیے میں بھی جمعرات کرتا تھا، لیکن واقعاً مجھے پتا نہیں تھا کہ میں کتنے نقصان میں تھا. جمعرات کی قدر آج کچھ نہیں رہی. حالانکہ جمعرات ان خدا کے دینوں میں سے ہے، اور خدا نے بھی مناسب سمجھا کہ جمعرات کا تذکرہ قرآن مجید میں ہو جائے. پہلے مسلمان یہ سمجھ لے کہ جمعرات ہے کیا، تاکہ تجھے پتا چلے، اور پھر مجلس کی بھی بات آئے گی. صادق علی محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام یہ سب باتیں بزرگوں کو تو یاد دلانے کی ضرورت نہیں، یہ نوجوانوں کے لیے، یہ آنے والی نسل کے لیے. الحمدللہ ایک بچہ تو نوٹ تو اردو صحیح سے سمجھتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر. تو یہ یاد دلانا بزرگوں کے لیے نہیں، آپ کے لیے یہ بات آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو. یہ خدا کا حکم ہے. ارشاد رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ذاریات کی 55ویں آیت، چپٹر 51 ورس 55. خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے حبیب کو حکم دیا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. اے میرے حبیب یاد دلاؤ، کیونکہ یاد دلانا مومنوں کے لیے کیا ہے؟ فائدے سے بھرپور ہے. یاد دلاؤ، لوگ بھول جاتے ہیں. میرے حبیب یاد دلاؤ، یہ اس میں مومنوں کے لیے فائدہ ہے. اور فقط مومن کی بات نہیں کی، خدا نے نبی کریم نے ایک دوسرے سورے میں، سورہ اعلیٰ قرآن مجید کا 27واں سورہ ہے، یعنی کہ 87، اس کی آیت کا نشان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 87:9. خدا نے اس میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر ان نفعت الذکرہ. اے میرے حبیب جہاں بھی موقع فراہم ہو جائے وہاں باتوں کو یاد دلا. اور آج موقع فراہم ہو گیا، آج موقع مل گیا کہ میں اپنی قوم کو، اپنے سننے والوں کو کچھ باتیں یاد دلاؤں، ایسی باتیں جس کی ہم کو ضرورت بھی ہے اور آج کمزور ہو گئی ہے، ہماری کمزوریاں بن گئی ہے. حالانکہ اسلام میں در حقیقت یہ وہ راستے ہے کہ جو بندے کو اندھیروں سے نور تک لے جا سکتا ہے. اور خدا قسم جب آپ سنیں گے نا جمعرات، میری آپ کی زندگی کا دار و مدار جمعرات ہے. ہمیں نہیں پتا جمعرات کیا چیز ہے، میری آپ کی زندگی کا دار و مدار ہے. تو میں نے کہا چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعرات آتی ہے نا تو خداوند کریم 2 فرشتوں کو مقرر کرتا ہے. ایک کو اقلام من ذهب، سونے کے قلم دیتا ہے، ایک کو سونے کے قلم، اور دوسرے کو چاندی کا کرتاس، چاندی کے کاغذ. اب عباس بھائی یہ نہیں پوچھنا کہ سونے کے جو قلم ہیں وہ 18 کیرٹ کے تھے
21 کیرٹ کے تھے، 22 کیرٹ کے ہے، 26 کیرٹ کے ہے، ویسے آپ کو ملنے والے نہیں وہ ایک۔ عزیزان محترم، یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں رسول اور آل رسول بیان کر رہے ہیں، کیونکہ آج تک بھی اور اس زمانے پہ بھی بندوں کو سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ورنہ خدا کو نہ فرشتوں کی ضرورت ہے، نہ سونے کی قلم کی ضرورت ہے، نہ چاندی کی کاغذ کی ضرورت ہے، بلکہ بندوں کو سمجھانے کے لیے کہ اے بندہ دیکھو جمعرات بھی ہمارے ان دینوں میں سے ہے جس کا تقاضا میں آپ لوگوں سے کر رہا ہوں۔ کہ 2 فرشتوں کو بھیجتا ہوں، ایک کے ہاتھ میں سونے کے قلم اور دوسرے کے ہاتھ میں کیا؟ چاندی کے کاغذ۔ پھر چھٹے امام نے کہا، اور رسول کی بھی یہی حدیث ہے، کہا اس کے بعد فرشتوں کو خدا حکم دیتا ہے، جاؤ زمین پر جو آدمی جمعرات کو میرے نبی و آل نبی پر صلوات بھیجتا ہے، وہ اس کا ثواب اس سونے کے قلم سے اور چاندی کے کاغذ پر لکھو اور اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو۔ انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا آج جمعرات نہیں ہے، یاد ہے نا؟ صلو علی محمد و آل محمد۔ بھائی یہ کس کے لیے؟ یہ خدا و رسول نے خدا نے یہ حکم کس کے لیے دیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اس میں بھائی فضیلت فقط صلوات کی نہیں، فضیلت کچھ اور ہے صلوات کے علاوہ، اور وہ ہے جمعرات کی۔ میں کہتا ہوں اے مسلمان، کیا تو جانوروں سے بھی غیر گزرا ہو گیا ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ حسین کا ماننے والا، علی کو ماننے والا، رسول کریم کو ماننے والا جانور سے بھی بدتر ہو جائے؟ کیوں؟ سنیے، صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام، اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے اور کہتے ہیں، اذا كانت لیلۃ الجمعہ رفعت رؤوسها حیتان البحر ووادی البراری وقالت بصوت طلق۔ جب بھی جمعرات کی رات بیٹھتی ہے تو دنیا کے اندر جتنے دریا سمندر ہے ان کی بڑی بڑی حیتان البحر، بڑی بڑی مچھلیاں جو ہے وہ اپنے سروں کو باہر نکالتی ہے، اور جو زمین پر صحراؤں میں بڑے بڑے جانور ہیں وہ ساتھ میں مل کر با ایک آواز بلند کرتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں، ربنا لا تعذبنا بذنوب الآدمین، خدایا ہم پہ تو عذاب آدمیوں کی گناہ کی وجہ سے ہم پہ عذاب نازل نہیں کرنا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں جی؟ مچھیاں اور جانور، یعنی گویا دوسرے کلام میں وہ جانور کہہ رہے ہیں مسلمان ہمیں تمہارے گناہوں کی بو آ رہی ہے، بو، ہمیں ڈر ہے ایسے نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے خدا ہم پر عذاب کر بیٹھے۔ خدا ایسے کر سکتا ہے؟ یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، عیسیٰ کی ٹوپی موسیٰ پر، موسیٰ کی ٹوپی عیسیٰ پر، ہمارے پر ہوگا۔ خدا عادل ہے، خدا کے ساتھ ایسے نہیں ہوگا، لیکن یہ جانور کے ذریعے خداوند کریم اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں یہ بتا رہا ہے، اوے مسلمان یاد رکھنا جمعرات جانوروں کو بھی یاد رہتی ہے، تجھے یاد رکھنی چاہیے۔ اور اس میں کس کی بات آئی؟ گناہوں کی بات آئی نا۔ ابھی مولانا چلے گئے کہ مسلمان جمعرات وہ رات ہے جہاں پر جانوروں کو جمعرات بھی یاد رہتی ہے اور وہ افسوس کرتے میرے گناہوں کے اوپر، لیکن ہمیں کوئی نہیں، ہم کون ہے؟ جا فری۔ ابھی مولانا نے کہا بھائی گرانٹیڈ نہیں سمجھنا، سب قرآن میں اتنی آیت جہنم کے کیا کرے، اس کو سب نکال دے، عذاب کی اتنی آیت ہے وہ نکال دے۔ ابھی حسن بھائی کو ایک آیت دکھائی ہے، میں نے کہا ابھی پڑھ دوں گا آیت۔
شیخ نے کوئی آیت کا تذکرہ نہیں کیا، میں آیت سے بتاتا ہوں آپ کو. اگر آپ کے پاس موبائل فون ہے تیار رکھو، آپ حیران ہو جاؤ گے کہ قرآن میں ایسی بھی آیت ہے، اور پورا آپ کا مائنڈ چینج ہو جائے گا، آپ کی ذہنیت ختم ہو جائے گی کہ اللہ خدا نے یوں کہا ہے اور میں کیا سمجھتے آیا ہوں. کھولو فون عباس، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. خداوند کریم نے سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ چیپٹر 5 ورس نمبر 98 598 خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم. جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالی شدید العقاب ہے. پہلے یہ کہا جان لو، پھر کہا کہ وہ غفور الرحیم ہے. ایسے یہ آیت ایسے یہ نا، اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ خدا شدید عذاب کرنے والا ہے. پھر کہا کہ خدا غفور الرحیم ہے. ہمارے یہاں فقط خدا غفور الرحیم ہے، وہ والا حصہ ہمیں کوئی سکھاتا ہی نہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اس لیے نور سے ظلمات سے نور تک جانا ہے. اے مسلمان، جمعرات کی آج کل قدر و قیمت نہیں. کیوں؟ نہ ہمیں بتایا گیا اور آہستہ آہستہ جمعرات کی کوئی قیمت ہی نہیں ہمارے پاس. حالانکہ جیسے میں نے کہا جمعرات کی جب ہم فضیلت سنیں گے تو تب پتہ چلے گا کہ ہمیں کسی تعویذ کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی مولانا کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی پیر کی ضرورت نہیں. پورا میری زندگی کا حل جمعرات میں سمایا ہوا ہے. اور یہاں تک کہ خداوند کریم نے جمعرات کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا. کس لیے؟ خدا جب بھی کوئی بات کرتا ہے بیکار میں نہیں کرتا، اس کے پیچھے میرے لیے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے. دیکھیے قرآن مجید میں ایک قصہ ہے جس کو خدا نے کہا ہے بہترین قصوں میں سے قصہ ہے. کس کا قصہ ہے؟ ہاں جی، بہترین قصہ کس کا ہے؟ قرآن نے کہا جناب یوسف کا. جناب یوسف کا قرآن نے دیا ہے اسٹیٹمنٹ کہ ہم قصے جو بیان کرتے ان میں سب سے بہترین قصہ بیان کیا ہوا قصہ یہ جناب یوسف کا. جناب یوسف کے ساتھ کیا ہوا ہم سب کو پتا ہے. بڑے بھائیوں نے سازش کی، گھمانے لے گئے، پھرانے لے گئے، مارا پیٹا، کنویں میں ڈالا، بیچ ڈالا، یہاں تک کہ پتہ چلا کہ کوئی اور بادشاہ ہے. ایک مقام آیا کہ بھائیوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارا بھائی بادشاہ عزیز مصر بن گیا ہے. یہی ہماری حالت بھی یہی ہے. جس کے ساتھ جھگڑے ہوتے ہو نا، جس دن پتہ چلے کہ وہ بڑا ڈائریکٹر بن گیا ہے، پھر ہم بھی واہ پہلے جھگڑا کیا کرتے تھے. جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے پھر ہم بھی اس کے سامنے جھک جاتے ہیں. آئے بھائی لوگ جناب یوسف کے پاس، کہا بھائی ہم نے بہت آپ پہ ظلم کیے، معافی مل سکتی ہے. جناب یوسف کون تھے؟ نبی تھے نا. کیا تھے؟ نبی تھے. خدا نے اس کا تذکرہ کیا سورہ یوسف قرآن مجید کا 12واں سورہ آیت کا نشان 92 یعنی کہ 1292. جب معافی مانگنے آئے بڑے بڑے بھائی تو جناب یوسف نے کہا قال اللہ تثریب علیکم اليوم، ہم آپ کو نہیں پکڑیں گے، یغفر اللہ لکم انہ ارحم الراحمین یا ہوا ارحم الراحمین، ہم آپ کی پکڑ نہیں لیں گے، خدا آپ کو معاف کر دے گا، کیونکہ خدا بہترین رحم کرنے والا یا رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. یہ کس کا جملہ ہے؟ جناب یوسف کا. یہ جو یوسف کا واقعہ ہے، کیا اس میں تنگیاں، مشکلیاں، پریشانیاں جناب یوسف کو ہی پڑی تھی؟ کسی اور کو پڑی تھی؟ تکلیف ہوئی تھی کسی اور کو؟ کس کو؟ ہاں بولیے بولیے.
جناب یعقوب کو بھی ہوئی تھی نا، بیٹے کا فراق، اتنا روئے کہ آنکھ کی روشنی چلی گئی اور سفیدی چھا گئی، بہت غم ہوا تھا جناب یعقوب کو۔ اب بچوں نے جناب یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام سے تو معافی مانگ لی، انہوں نے کہا خدا تمہیں معاف کر دے گا، ہمیں کوئی اب واسطہ نہیں رہا، وہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ خدا واقعوں کو آگے بڑھاتا ہے۔ اب یہی بچے لوگ باپ کے پاس آتے ہیں، اسی سورہ یوسف میں ورس 97 12-97 آئے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا ان كنا خاطئین، اے ہمارے بابا، والد بزرگوار، ہماری معافیوں کی، ہمارے گناہوں کی معافی دلا دو، ہم خطا کار لوگ تھے۔ یوسف نبی، یعقوب نبی، یوسف نے معاف کر دیا نا، یعقوب نے معاف کیا، دونوں نبی ہیں۔ کیا جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں کو معاف کیا؟ حالانکہ دونوں نبی ہیں۔ سنیے قرآن کا جواب، بیٹے آئے، بابا جان ہمارے گناہوں کا استغفار کرا دیجئے، ان کنا خاطئین۔ جناب یعقوب نے کہا ہرگز نہیں۔ آیت دیتا ہوں 1298، اس کے بعد والی آیت، بابا معافی مل سکتی ہے، کہا ابھی نہیں، قالا سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، کہا ابھی آپ کے لیے استغفار نہیں کر سکتا، مستقبل میں کروں گا، بعد میں کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ میں کہوں گا اے نبی اللہ یعقوب، آپ تو ایک نبی کے باپ تھے، اوپر جا کے آپ خود نبی تھے، آپ کے بیٹے نے فوراً معاف کر دیا، آپ کو کس کا انتظار ہے؟ کیا بچوں کے معاملات کو آپ نے بہت دل پر لے لیا؟ کیوں دیر لگا دی؟ سوف استغفر لکم، میں بعد میں معافی مانگوں گا۔ جب میں نے یہ سوال کیا، جواب صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام۔ وہی سوال جو میں نے جناب یعقوب کو کیا نا، وہی سوال صحابی نے آ کر چھٹی سرکار سے پوچھا کہ انتظار کیوں کیا جناب یعقوب نے؟ تو چھٹے سرکار کا یہ جواب ہے، اخرہا الی سحر لیلۃ الجمعہ، جناب یعقوب اس انتظار میں تھے کہ جب جمعرات آئے تب جا کے معافی مانگوں گا۔ جمعرات آئے گی نا، کیونکہ جمعرات خدا کا نبی ہے، ان کو پتا ہے یا اس کو پتا ہے کہ اس رات کی کتنی فضیلت ہے، اس نے انتظار کیا کہ جمعرات آئے تب جا کے میں خدا کی بارگاہ میں معافی مانگوں گا۔ عزیزان محترم، جمعرات کو ہم دعا بھی پڑھتے ہیں اور کبھی کبھی دعا سے بھی روگردانی کر لیتے ہیں، تو یہ بھی بات بیچ میں ڈال دوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ دعا کی جب بات آئے نا، دعا کا پورا عشرہ پڑھا ہے، پہلا عشرہ پڑھا تھا، آئی تھنک دعا کا تھا بھاؤ نگر میں، دعا کے 30 مجلس پورا ماہ رمضان پڑھی ہے۔ ہمارا موضوع دعا نہیں ہے، لیکن دعا کے لیے اتنا جان لو، یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے اور اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ مجھے خدا کی ضرورت نہیں، میں اپنے لیے کافی ہوں، کوئی خدا بدا کی مجھے ضرورت نہیں، ان کے لیے قرآن نے کہا، سورہ غافر قرآن مجید کا 40واں سورہ، آیت کا نشان 60، چیپٹر 40 ورس نمبر 60، خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے، تمہارے پروردگار نے کہا ہے دعا کرو میں جواب دوں گا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، ارے وہ لوگ جو ہماری عبادت سے منہ کو پھیر لیتے ہیں تو وہ جہنم کے حقدار بن جائیں گے۔ یہ عبادت کون سی ہے؟ وہ دعا۔ جمعرات دعا کی رات ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں نہیں پتا
کہ یہ ہماری اتنی ضرورت ہے، لیکن اب کمزور پڑ گئی ہے۔ جمعرات کی جو حیثیت ہونی چاہیے، جمعرات کی جو قدر و قیمت ہونی چاہیے، وہ اتنی نہیں رہی۔ کیوں؟ جو بیچارے بزرگ ہیں وہ سب آ جاتے ہیں۔ اور دیکھیے، جب جمعرات کی ہم بات کریں تو ضروری نہیں کہ محفلوں میں آیا جائے، نہیں، خیال کیا مجھے ہے کہ جمعرات کیا ہے آپ کو سننا ہے۔ دیکھیے، صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام، آپ نے کہا اجتنب المعاصی فی لیلۃ الجمعہ فإن السیئہ مضاعفہ والحسنہ مضاعفہ۔ اے مسلمانوں، جمعرات کو برائی سے پرہیز کرو، کیونکہ جمعرات کی ہوئی برائی دگنی لکھی جائے گی، اور جمعرات کو بہترین کام کیا کرو، جمعرات کو کیا ہوا بہتر کام دگنا لکھا جائے گا، ڈبل لکھا جائے گا۔ کیا واہ واہ، کیا واہ واہ اس میں۔ اس کا مطلب تو میں تو یہ سمجھا نا کہ چھٹے امام نے کہا سوم کو کرو، منگل کو کرو، بدھ کو کرو، جمعے کو کرو، شنی کو کرو، روی کو کرو، بس جمعرات کو نہیں کرنا۔ ایسے تو بولا نا، اجتنب المعاصی، گناہوں سے جمعرات کو پرہیز کرو۔ یہ چھٹے امام نے ہم کو اجازت نہیں دی ہے، ہم کو بتایا ہے کہ مسلمان جمعرات کیا ہے، ورنہ گناہ تو ویسے بھی منع ہے، نیکی کا تو ویسے بھی حکم ہے، لیکن ہمیں بتایا جاتا ہے کہ خدا کی نظر میں کچھ خاص دین ہوتے ہیں، کچھ خاص رات ہوتے ہیں، اور جمعرات تو ایسی رات ہے جس کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا۔ یہ کوئی پروانہ نہیں چھٹے امام کا۔ نیکی کے کام اگر دیکھو نا، بہت سارے قرآن کے۔ جمعرات کے مستحبات کو اگر دیکھا جائے، بہت ہے، بہت مستحبات ہے جمعرات کے۔ جیسے اگر قرآن، مثال کے طور پر قرآن کو لے لیا جائے تو کتابوں میں آپ کو شاید مفاتیح الجنان میں ملے گا کہ جمعرات کو کچھ سورے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، ٹھیک ہے، اس کے بعد سورہ شعراء، پھر آتا ہے سورہ نمل، پھر آتا ہے سورہ حمیم سجدہ، پھر آتا ہے سورہ یاسین، اس کے بعد آتا ہے سورہ صاد، اس کے بعد آتا ہے سورہ دخان، پھر آتا ہے سورہ احقاف، سورہ احقاف کے بعد آتا ہے سورہ واقعہ، سورہ واقعہ کے بعد آتا ہے سورہ جمعہ، سورہ جمعہ کے بعد آتا ہے سورہ اعلیٰ۔ 12 سوروں کا تذکرہ جمعے کی رات کو ہے، یہ سب پتہ ہے نا آپ کو۔ صلو علی محمد وعلی محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اچھا، مجھے پتہ ہے سوروں کے یاد آپ کو نام بھی نہیں، یاد بھی نہیں رہیں گے، اس لیے ایک محنت کر دیتا ہوں اور زیادہ کی۔ جس کو لکھنا ہو لکھ لو، یا واپس یوٹیوب میں جا کے اپنے آپ سے لکھوا لینا۔ بیٹھو بیٹے بیٹھو، صلو علی محمد وعلی محمد۔ احسن۔ سورے کے چیپٹر کے نمبر دے دیتا ہوں تاکہ جس کو بھی انشاءاللہ موقع مل جائے تو کچھ ثواب ہمیں بھی ملے انشاءاللہ۔ تو قرآن مجید کا چیپٹر 17، چیپٹر 18، چیپٹر 26، چیپٹر 27، چیپٹر 32، چیپٹر 36، چیپٹر 38، چیپٹر 34، 36 بعد 38، اس کے بعد 34، اس کے بعد چیپٹر 44، اس کے بعد چیپٹر 46، چیپٹر 56، چیپٹر 62، چیپٹر 87، 12 سورے۔ یہ کیا ہے سب؟ یہ جمعرات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے۔ اور اگر آپ کو جاننا ہے تو ایک ایسی روایت، آج شیخ کو تھوڑا کام تھا ورنہ اس سے ترجمہ کرواتا، لیکن انشاءاللہ آپ کو بھروسہ ہوگا نا کہ یہ مولوی صحیح ترجمہ ہی کرتا ہوگا، اور لفظ ایسا آئے گا کہ اس میں ترجمے کی ضرورت نہیں۔ سنیے، صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام۔ تفسیر برہان کی روایت ہے چھٹے امام سے، آپ نے کہا واجب علی کل مؤمن وہو لنا شیعہ، ہر ایک وہ مومن کے اوپر اگر وہ ہمارا شیعہ ہے تو واجب ہے کیا
کہ جمعرات کی رات جب آئے ان یقرا فی لیلۃ الجمعہ سورۃ الجمعہ وسبح اسم ربک الاعلی. اگر مومن بندہ ہمارا شیعہ ہے تو اس کے لیے فرض ہے، یہ واجب فتووں کا واجب نہیں ہے، ابھی اس کی دلیل بھی دے دوں گا. یہ وہ والا واجب نہیں کہ واجب ترک ہو گیا تو گناہ، لیکن چھٹی سرکار نے لفظ کیا استعمال کیا؟ کہا جمعرات کو واجب ہے مومن کے اوپر کہ سورہ جمعہ کی تلاوت کرے اور سورہ اعلیٰ کی. سورہ جمعہ چیپٹر 62، سورہ اعلیٰ چیپٹر 87. اس کے بعد چھٹی سرکار آگے بڑھے اور کہا کہ جب یہ پڑھ لیا جائے اور جمعے کے دن کا ظہر آ جائے نا، تب اس کے لیے یہ بھی پڑھنا ہوگا کہ سورہ جمعہ کو پڑھے اور سورہ منافقون کو پڑھے. اس لیے شاید پتہ چلا کہ ہمارے ہاں فتووں میں آیا ہے کہ نماز جمعہ میں سورہ جمعہ مستحب ہے اور سورہ منافقون مستحب ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو عزیزان محترم، ہم کو اندھیروں میں سے نور کی طرف جانا ہے. کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمارے لیے نور ہے لیکن ہم نے اس کو ٹھکرا دی، چھوڑ دی. کیا ہوتا ہے بھائی جمعرات کو؟ ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمارے پاس روایت ہے. پانچویں سرکار، ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، آپ نے کہا، ارشاد فرمایا، کہا ان اللہ یأمر ملکا فی کل لیلۃ الجمعہ من فوق عرشہ من اول اللیل الی آخرہا. اللہ، پانچویں امام، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش سے ایک فرشتے کو امر، حکم کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ جب سے جمعرات ڈھلے اور جمعرات ختم ہو تب تک جا کے میرے بندوں سے یہ خطاب کرو. آپ کو سنائی دیتا ہے بس بھائی جمعرات کو کوئی آتا ہے فرشتہ؟ ہمیں تو سنائی نہیں دیتا، آپ کو بھی سنائی نہیں دیتا، رسول کو سنائی دیتا ہے، امام کو سنائی دیتا ہے. اس لیے انہوں نے ہمیں بتایا کہ خدا نے کہا فرشتوں کو میں بھیج رہا ہوں، وہ ندائے غیبی دے رہا ہے، لیکن میرے کان اتنے ناپاک ہو گئے کہ وہ آواز میرے کان تک نہیں آتی. یہ تو الحمدللہ خدا نے نبی کو بھیجا، اماموں کو بھیجا تو ہم تک یہ اچھی اچھی باتیں آ گئی. فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے خدا نے مجھے یہ کہا ہے اور پوچھ رہا ہے، الا عبد مؤمن یسألنی ان یطلبنی آخرتہ و دنیا قبل طلوع الفجر فاجیبہ. مسلمان جمعرات کو خدا انتظار کرتا ہے کہ بندہ آئے. خدا آئے کا مطلب محفل میں نہیں، خدا کے دربار میں آئے، خدا کو جمعرات کو یاد کرے. فرشتے نے کہا کہ خدا نے مجھے کہلوایا ہے. پہلی ندا ہے کوئی مومن بندہ جس کا سوال اپنے آخرت اور دنیا کا ہو، وہ بھی صبح نمودار ہو جائے قبل طلوع الفجر، اس سے پہلے مجھ سے مانگ لے تو خدا کہتا ہے فاجیبو، تو میں اس کو اس کی آخرت و دنیا دے دوں. ہے کوئی صبح سے پہلے مومن بندہ جو مجھے پوچھے؟ فرشتہ ندا کو اور آگے بڑھاتا ہے، الا عبد مؤمن یسألنی التوبہ عن ذنوبہ قبل طلوع الفجر فاتوب علیہ. ہے کوئی مومن بندہ جو صبح نمودار ہو اس سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی اور توبہ چاہے تاکہ صبح ہونے سے پہلے میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں، گناہوں کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی؟ خدا انتظار کرتا ہے. مسلمان، تیری آخرت، تیری دنیا کا دار و مدار جمعرات.
کس کے پاس گناہ نہیں ہے؟ آپ کے پاس نہیں ہے منیر بھائی؟ سب گنہگار ہیں مام، سب ہم گنہگار ہیں، سب کو معافی چاہیے۔ خدا نے کیا وقت مقرر کیا ہے؟ وہ غفور الرحیم ہے، ہر ہمیشہ بخشنے والا ہے، لیکن کچھ خاص وقت ایسے ہے وَذَكِّرُهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ، خدا کے دین یاد دلا، ان میں سے ایک دن یا رات کیا ہے؟ جمعرات۔ اتنا ہی نہیں، یہ والا ہم کو پسند ہے، کیونکہ آخرت تو جا فری ہے، ہم پرابلم نہیں ہے۔ گناہ ہمارے کہاں اتنے ہیں، پڑوس والے کے زیادہ ہے، اس لیے اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسروں کے گناہ ہم سے زیادہ ہے، ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں، چلے گا۔ اب دیکھیے کیا آتا ہے، وہی فرشتہ ندا دیتا ہے۔ خدا نے مجھے کہا ہے کہ یہ ندا بھی دو، اللہ عبد مؤمن قد قدرت علیہ رزقہ فیسألنی الزیادہ قبل طلوع الفجر فازیدہ ووسع علیہ۔ ہے کوئی مومن بندہ جس کی روزی میں نے کم دی ہے تو جمعرات کو آ کے طلوع ہونے سے پہلے فجر سے وہ مجھ سے تھوڑی زیادتی مانگ لے، زیادہ ہونے کی بات رزق کے لیے مانگ لے تو قبل طلوع فجر میں اس کو بڑھا دوں اور واسع اس کی رزق یا روزی کر دوں۔ ہے کوئی بندہ؟ آج ہر کوئی وہی ہے، دھندو نتی چالتو، جب سے آئے وہی ہے سب کی بات، تو پھر زندہ کیسے ہو؟ مر گئے ہوتے نا، دھندا نہیں چلتا ہوتا۔ سب کا یہ دھندا نتی چالتو، دھندا نہیں چل رہا ہے۔ اے مسلمان، جس کو روزی کی بھی تنگی ہے، کوئی تعویذ کی ضرورت نہیں، کوئی مولوی کی ضرورت نہیں، کوئی پیر کی ضرورت نہیں، روزی دینے والا خدا ہے۔ جمعرات کو خدا کو یاد کر، اپنے روزی کا سوال کر، زندگی سنبھل جائے گی، اندھیروں میں سے نور کی طرف چلا جائے گا۔ مسلمان، جمعرات کی کوئی قیمت نہیں رہی، کوئی قیمت نہیں۔ بس وہ باپ دادا کہہ رہے تھے جمعرات سے آج جمعرات سے، آج جمعرات سے۔ کیوں ہے؟ کیا باپ دادا کو بنائی ہوئی ہے؟ نہیں، امام کا قول ہے کہ جمعرات کیا ہے۔ اتنا ہی آگے فرشتہ آگے بولتا ہے، الا عبد مؤمن سقیم یسألنی ان اشفی قبل طلوع الفجر فعافی۔ ہے کوئی مومن بندہ جو بیماری میں مبتلا ہو اور جمعرات کو قبل طلوع فجر مجھ سے شفا یابی مانگ لے، شفا کا سوال کر لے تو میں اس سے شفا کر دوں، اس سے بیماری کو دور کر دوں۔ ہے کوئی؟ کب؟ جمعرات کو، یہ جمعرات کو، یہ سب ہماری ضرورتیں ہیں۔ آخرت کا خیال ہمیں کرنا ہے، دنیا کا خیال ہمیں کرنا ہے، دونوں کو ساتھ میں رکھنے کا ہے۔ عباس دونوں سنیے، خدا نے کہا سورہ قصص قرآن مجید کا 28واں سورہ آیت کا نشان ہے 28:7 خدا نے قارون کو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وابتغ فیما آتاک اللہ دار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا۔ قارون، ہم نے تجھے جو دیا ہے نا اس سے آخرت کو کما، اور دنیا کا بھی جو تیرا حق ہے نا اس کو بھولنا نہیں، دنیا بھی کما آخرت بھی کما۔ خدا نے کہا دنیا و آخرت کمانی ہے جمعرات سے، روزی کی تنگی ہے جمعرات، بیماری کی مشکلی ہے کیا؟ جمعرات، گناہوں کی معافی لینی ہے جمعرات۔ فرشتہ اور آگے بڑھا، اللہ عبد مؤمن محبوس مغموم و محبوس۔ ایسا مومن بندہ کوئی ہے جو غم میں مبتلا ہو، جو محبوس ہو، کسی قید میں پھنس گیا ہو یا کسی معاملے میں پھنس گیا ہو، ہے وہ جو مجھ سے سوال کرے ان اطلق عنہ، تاکہ میں اس کی پریشانی کو میں حل کر ڈالوں صبح سے پہلے، تاکہ ہے ایسا مومن۔ کب؟ جمعرات کو۔ اور اب تو کام کی بات آ رہی ہے، اس کے بعد والی وہی فرشتہ کہتا ہے الا عبد مؤمن مظلوم۔ ہے کوئی مومن بندہ
جو مظلوم ہے، جس پہ ظلم کیا جاتا ہے، وہ آئے میرے دربار میں جمعرات کو مجھ سے سوال کرے تو میں اس سے اس ظلم کو دفع کروں، ہٹاؤں۔ میں کہتا ہوں قوم کے مردوں، قوم کی عورتوں، ظلم کی جب بات آتی ہے ہمیشہ مولوی حضرات کے پاس آتے ہو، عورتیں آتی ہیں، مارو دھنی بہت ظلم کرے چھے، میرا شوہر مجھ پہ بہت ظلم کرتا ہے، اور کبھی کبھی مرد بھی آتے ہیں کہ ایسی بیوی میں پھنس گیا ہوں، ظلم و ستم کی انتہا ہے۔ میں نے کہا جمعرات کو خدا کو یاد کر، ظلم دفع ہو جائے گا۔ نہ تعویذ کی ضرورت ہے نہ مولوی کی۔ ہم یوروپ میں رہتا ہوں، میں پیرس میں، صبح جب بھی اٹھو نا کار کے اوپر ایک پرچی لگی ہوتی ہے، آپ کو روزی تنگی ہو تو ہم سولو کر دیں گے، بیوی بچے کے پرابلم ہو تو ہم سولو کر دیں گے، آپ کو بیوی نہ ملتی ہو تو ہم آپ کے لیے تلاش کر دیں گے، جو بھی آپ کے پرابلمس ہے، بیماری کے، سب ہم سولو کر دیں گے۔ وہ خود کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، وہ خود کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، اس لیے تو یہ سب پراکرم کرتے ہیں۔ لیکن یہی بات ہے عزیزان محترم، جمعرات کی جب بات آئے، ابھی تک ہم نے مجلس کی بات نہیں کی، ابھی مولانا نے کہا ہمیں جو بھی ہو مجلس کر ڈالو، جمعرات کی مجلس۔ عزیزان محترم، جمعرات کو تو خدا کی بارگاہ میں پہنچ جا، خدا کے دینوں میں سے ایک دین ہے، ایک رات ہے جس میں خدا نے اتنی فضیلتیں رکھی ہے کہ تیری زندگی کا دار و مدار اس رات پر ہے۔ خدا کا نبی جب گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو انتظار کرتا ہے کہ کب جمعرات آئے۔ ہم کس کے انتظار میں ہوتے ہیں آپ کا پتہ نہیں۔ یہاں انڈیا میں اپنا باندرا میں کون سے دن کا زیادہ انتظار ہوتا ہے؟ بولے ہاں، ویکینڈ کا انتظار سب کرتے ہیں، تھوڑا آرام ملے، رشتہ داروں سے ملاقات ہو، کاموں سے تھکن ہوتی ہے اس لیے تھوڑا پریشانی ہم سے دور ہو، ہر کوئی ویکینڈ کا انتظار میں۔ مسلمان تو مسلمان ہے، کبھی اپنے آپ سے پوچھ کیا زندگی میں ایسا ہوا؟ تیری زندگی میں کتنی جمعرات ایسے ہی گزر گئی پرواہ کیے بغیر، جو چلی گئی۔ سنبھل جا، اپنی نیند میں سے جاگ جا۔ خدا کا نبی وہ بھی انتظار کرتا ہے کہ جمعرات آئے۔ ضروری نہیں محفل میں آؤ، ضروری نہیں مسجد میں آؤ، اپنے گھر پر ہی کیوں نہیں، لیکن جمعرات کا لحاظ رکھو۔ زندگی کی ہر ایک پریشانیوں کی دوا جمعرات ہے۔ اگر ہمیں نکلنا ہے پریشانیوں سے، اندھیروں سے، تو ہمیں جمعرات کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اور اسی جمعرات میں جہاں ایک نبی گناہوں کی معافی چاہتے ہیں نا، آپ کو بتاؤں گناہوں کی معافی کے ساتھ قرآن نے کیا کہا ہے؟ خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران کی 133ویں آیت، چیپٹر 3 ورس نمبر 133۔ خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے مسلمانوں، ساتھ میں مل کر خدا کی معافی کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جن کی پوڑائی یا جو دکھنے میں زمین و آسمان کی طرح ہے، جو متقیوں کے لیے خدا نے تیار کر ڈالی ہے۔ ساتھ میں مل کر گناہوں کی معافی لو، ساتھ میں مل کر جنت کی طرف بڑھو۔ مسلمان، تو نے کل کی مجلس سنی کہ یہ بھی ایک جنت ہے جہاں مومنین ذکر کرتے ہیں، جہاں مومنین جمع ہوتے ہیں۔ مسجد بھی ابو ہریرہ نے کہا تھا نا رسول نے کہ جاؤ جنت کے باغ میں گھومو، تو رسول نے کیا جواب دیا تھا؟ مسجد۔ مسلمان، یہ فرش عزا ہے نا، حسین کے نام پہ منعقد ہوتی ہے، اور حسین کے لیے رسول کریم نے کہا تھا کہ حسین کون ہے؟ مصباح الہدی،
وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ، ہدایت کا راستہ. آج اسی کا تو ذکر کرنا ہے کہ جو اندھیروں میں تھا حسین کے بدولت یا حسین کے صدقے میں یا حسین کی وجہ سے اندھیروں سے نور کی طرف آ گیا. مسلمان یہ سب پیغام کہاں ملیں گے؟ اسی فرش عزا پر. سال میں 52 جمعرات ہوتے، کتنے؟ 52. ان میں کچھ جمعرات میں تو محفلوں میں نہ آ سک، کام کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، کوئی واجب نہیں، لیکن جہاں بھی ہو وہاں جمعرات کا خیال رکھنا. جناب حور آج حسین کی طرف جانے والے ہیں. کچھ ڈیٹیلز آپ نے شیخ سے سنی، عجیب معاملہ ہے. روز عاشور جناب حور اپنے خیمے سے نکل رہا ہے تو دیکھا کہ ایک سپاہی اپنی سواری گھوڑا جو ہے اس کے پاؤں کو دھو رہا ہے، پانی ڈال رہا ہے. اور جب خیمے سے نکلا تو جا کے اس کو پوچھا کہ اے بندے خدا تو کیا کر رہا ہے؟ کہا اور سورج کو تو دیکھو، گرمی کو دیکھو، یہ جانور کے جو پیر ہیں نا وہ چھلنی ہو گئے گرمی کی وجہ سے، تو پھر تو کیا کر رہا ہے؟ کہا میں پیروں میں پانی ڈال رہا ہوں. گھوڑ نے کہا اے بدبخت، جانور کے پیروں میں تو پانی ڈال رہا ہے اور سامنے خیموں میں زہرا کے لال کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی کے لیے ترس رہے. یہ کب کا واقعہ ہے؟ روز عاشور. لیکن حور نے تو پچھلی رات یعنی شب عاشور سے ارادہ کر لیا ہے. اپنے خیمے میں حور ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے. حور کے پاس ایک سپاہی آیا، مہاجر ابن اوس آیا اور حور کو دیکھا، پوچھا حور کوئی تکلیف ہے کیا؟ انہوں نے کہا مہاجر کیا کروں، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں. مہاجر نے کہا حور اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ ہمارے لشکر میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تیرا نام دے دوں. اور آج اتنا کمزور کیوں لگ رہا ہے؟ کہا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں، اس لیے میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں حسین کے ساتھ ہو جاؤں گا. یہ باتیں ہو رہی تھی تو اسی خیمے میں جناب حر کا جوان بیٹا حضرت بکیر بیٹھا تھا. آیا باپ کے پاس کہ بابا جان میں کیا سن رہا ہوں، آپ کو حسین کے پاس جانا ہے، کوئی خاص وجہ؟ کہا بیٹا ایک کام کرو نا، خیمے سے باہر نکلو اور تھوڑی دیر کے بعد آنا، اگر کانوں میں کوئی آواز آئے تو. بس عزادارو فرزند نکلا، خیمے سے نکلا، تھوڑی دیر نہ ہوئی واپس ہے. کہا بابا جان کچھ سنائی تو نہیں دیا؟ تو حور نے واپس حکم دیا، کہا بیٹا اور نزدیک تھوڑا جاؤ اور زور لگا کے کان لگا کے سنو کچھ آواز آتی ہے. بس فرزند بکیر باہر نکلا، تھوڑی دیر نہ ہوئی تھی وہ بھی روتا ہوا واپس آیا اور کہا، اور نے جب روتا ہوا بیٹے کو دیکھا کہا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ کہا بابا جان میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. کہا اچھا بچہ کیا ماجرا ہے؟ کہا بابا کیا بیان کروں، جیسے بھی میں نے کان لگایا نا ان خیموں میں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی العطش العطش کی آواز نمودار ہوتی ہے. ہاں عزادارو روز عاشور آ گیا، جناب حور خیمے سے نکلے، ساتھ میں اپنا فرزند بکیر ہے، اپنا بھائی مسیب بھی ہے. حسین کے بازو میں آ گئے، حسین کے خیموں میں آ گئے. بس حسین سے ملاقات کرتے ہی آپ نے جناب حر نے حسین مظلوم سے کہا یبن رسول اللہ حلی توبہ، مولا کیا مجھے توبہ معافی مل سکتی ہے؟ حسین نے کہا حر میں نے بھی معاف کیا، میں نے میرے پروردگار نے بھی معاف کیا. حر کو اٹھایا، سینے سے لگایا. مرحوم مرزا عطر یوں پڑھا کرتے تھے کہ جب حر کو حسین مظلوم نے سینے سے لگایا نا تو دونوں کے سر ایک دوسرے کی طرف آیا. اتنے میں حور کی کانوں میں ایسا محسوس ہوا کہ حسین خود زار و قطار رو رہے ہیں. حور نے اپنے سر کو ہٹایا، کیا دیکھا؟ حسین کے چہرے پہ نظر ڈالی، دیکھا حسین کے آنسو جاری ہے. جب روتا ہوا حسین کو دیکھا نا، حور نے کہا مولا
آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ارے رونا تو مجھے چاہیے. بس حسین نے کہا اے حر میں اس لیے رو رہا ہوں جب تو دشمن تھا نا میں نے تجھے پانی دیا تھا. ہائے حسین اتنا غریب ہو گیا آج پانی کا ایک بوند میرے پاس نہیں. بازادارو صبح روز عاشور تھا نا. حر نے کہا مولا میں بہت پشیمان ہوں اور اس کی وجہ میں خود ہوں, اس لیے مولا میں اجازت لینے آیا ہوں, ساتھ میں فرزند کو بھی لایا ہوں. آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ میرے فرزند کو پہلے قربان کروں. بس عزادارو فرزند کو اجازت مل گئی, حر بھی چل نکلے. ایک وقت آیا کہ جب حر کے فرزند نے ندا دی نا تو حر بھی پلٹے. جب حر نے اپنے بیٹے کے بچے کے پاس آئے تو کیا دیکھا؟ حسین مظلوم پہلے سے وہاں پہنچ گئے ہیں. جب حسین نے دیکھا اپنے سر کو اونچا کیا, حر کو دیکھا حر کیا کر رہے تھے, اپنی آستینوں کو ایسے بلند کر رہے تھے. حسین نے پوچھا حر کیا ارادہ ہے؟ کہا مولا جوان بیٹے کا لاشا ہے نا اٹھانا تو پڑے گا نا. عزادارو حسین کا قیامت کا جملہ کہا ہے حر کیا کوئی ضعیف باپ اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھاتا ہے؟ میں کہوں گا اے حر اگر زندگی وفا کرے عصر عاشورانا ایک ضعیف باپ ہوگا کمر تھامے ہوئے ٹھوکر کھاتا کھاتا زمین کربلا میں جائے گا, اپنے بچے کا لاشا اٹھائے گا لیکن نہیں اٹھا پائے گا. بنی ہاشم کے بچوں کو کہے گا اے بچوں لاشا اکبر نہیں اٹھ پا رہا. ہاں عزادارو ایک موقع وہ بھی آیا کہ جناب حر خود شہید ہو گئے. جب حر شہید ہو گئے اس کے بعد شام غریب آئی. خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت انشاءاللہ نصیب کرے. جب آپ وہاں جائیں گے نا تو آپ کو آپ دیکھیے گا حسین کا روزہ ایک طرف ہے, تھوڑی دور کے اوپر جناب حر کا روزہ ہے. میں نے جب پہلی بار دیکھا اپنے آپ سے پوچھتا تھا کہ حر تو حسین کے شہیدوں میں سے وہ اتنا علیحدہ کیوں ہے؟ تب جا کے تاریخ نے مجھے جواب دیا. جب شام غریبہ آئی اور جب ظالم کا حکم آیا ہر لاشوں کو پامال کرنا ہے, بس جب حر کی باری آئی حر کے خاندان والے آئے کہا حر کی لاش کو کوئی نہ ہلائے ورنہ ہم جواب دیں گے. حر کی لاش کو لے گئے لیکن ہائے افسوس زہرا کے لال کا لاشا گھوڑوں سے الا لعنة الله القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضاء وتسليما لأمره. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب صل على محمد وآل محمد.